السلام علیکم۔ آج ہم ناول توبۃ النصوح کے بارے میں بات کریں گے اور ڈپٹی نذیر احمد کے بارے میں بھی تفصیل سے بات کریں گے۔ اور ناول توبۃ النصوح جو ہے وہ 1874 میں لکھا گیا تھا۔ نذیر احمد نے مناۃ النعاش کے دیباچے میں لکھا تھا کہ تعلیم دینداری کا ایک مضمون اور رہ گیا ہے۔ اگر حیات مستعار باقی ہے تو انشاءاللہ بشرط خیریت اگلے سال تک وہ بھی ایک کتاب کے پیرائے میں پیشکش ناظرین کیا جائے گا۔ لہٰذا وہ کتاب توبۃ النصوح کے نام سے 1874 میں شائع ہوئی۔ یہ بات جو ہے وہ نذیر احمد نے مناۃ النعاش کے دیباچے میں لکھی تھی۔ کتاب کا نام قرآن مجید سے لیا گیا ہے، جہاں مخلصانہ توبہ کے معنی میں توبۃ النصوح کے الفاظ موجود ہیں۔ توبۃ النصوح کا مرکزی خیال انگریزی ناول نگار ڈینٹل ڈی فیو کے ناول دی فیملی انسٹرکچر سے ماخوذ ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ پوچھا جاتا ہے امپورٹنٹ ہے۔ نذیر احمد نے اپنے موضوع و مقصد کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس کتاب میں انسان کے اس فرض کا مذکور ہے جو تربیت اولاد کے نام سے مشہور ہے۔ اس کتاب کے تصنیف کرنے سے مقصود اصلی یہ ہے کہ اس فرض کے بارے میں جو غلط فہمی عموماً لوگوں سے واقع ہو رہی ہے اس کی اصلاح ہو۔ ناول توبۃ النصوح کا قصہ۔ ناول توبۃ النصوح کا قصہ نصوح کے خواب سے شروع ہوتا ہے اور وہ خواب جو نصوح نے دیکھا تمام قصے کی جان ہے۔ نصوح جو ہے وہ خواب میں حشر کے میدان میں اپنے باپ کو دیکھتا ہے جس کے ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ ہے۔ کون دیکھتا ہے؟ خواب کون دیکھتا ہے؟ تو خواب میں جو ہے وہ نصوح دیکھتا ہے جو حیضہ کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، وہ بیمار ہوتا ہے، تو وہ جو ہے وہ حشر کا میدان دیکھتا ہے اور وہ حشر کے میدان میں اپنے باپ کو دیکھتا ہے جس کے ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ ہے، اور کہیں سے یہ شروع ہوتا ہے۔ نصوح جو ہے وہ باپ کا اعمال نامہ دیکھتا ہے تو پھر اٹھتا ہے کیونکہ دنیا کی تمام برائیاں اس کے اعمال نامہ میں موجود تھیں، اور باپ فرد جرم کے تعلق سے طویل بیان دیتا ہے۔ دوسری فصل میں نصوح اور فہمیدہ کے درمیان بات چیت کا منظر سامنے آتا ہے، اور یہاں یہ طے ہو جاتا ہے کہ نصوح جو شوہر ہے وہ لڑکوں کی اصلاح کریں گے اور فہمیدہ جو اس کی بیوی ہے وہ لڑکیوں کی۔ سب سے پہلے چھوٹے بچوں کی اصلاح کا کام شروع ہوتا ہے۔ جب نصوح جو ہے وہ حیضہ کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو ایک خواب دیکھتا ہے۔ خواب میں وہ اپنے والد کو دیکھتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک اعمال نامہ ہوتا ہے جس کے اس میں اعمال نامہ میں ساری جو ہے جتنی برائیاں ہیں وہ اس کے اعمال نامہ میں درج ہوتی ہیں۔ تو پھر نصوح کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنے بچوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھاتا ہے، اور جو ہے نصوح جو ہے وہ اپنے لڑکوں کی اصلاح کرے گا، اور جو فہمیدہ ہے وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تم جو ہے وہ لڑکیوں کی تربیت کرو گی۔ تیسری فصل میں جو ہے وہ فہمیدہ اپنی بیٹی حمیدہ سے بات چیت کر کے جو ہے وہ نصوح کو بتاتی ہے۔ کیا تھا دوسری فصل میں جو ہے وہ نصوح جو ہے وہ فہمیدہ کو بتاتا ہے کہ تم لڑکیوں کی کرو، میں لڑکیوں کی کروں، اور تیسری میں کیا ہوتا ہے کہ فہمیدہ اپنی بیٹی حمیدہ جو چھوٹی بیٹی ہے اس سے بات چیت کر کے نصوح کو بتاتی ہے۔ چوتھی فصل میں نصوح چھوٹے بیٹے سلیم سے گفتگو کرتا ہے۔ چوتھی جو فصل ہوتی ہے اس میں کیا کرتا ہے نصوح چھوٹا بیٹا جو اس کا سلیم تھا اس سے گفتگو کرتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ سلیم بہت کچھ سدھر چکا ہے، اور حضرت بھی اور ان کے لڑکوں کے اثر نے پہلے ہی اسے اس راہ پر لگا لیا ہے جو نصوح سے دکھانا چاہتا تھا۔ پانچویں فصل میں کیا ہوتا ہے کہ فہمیدہ اور اس کی بیٹی نعیمہ کی لڑائی کا بیان آتا ہے۔ نعیمہ مرات العروس اکبری کی طرح لڑکی ہے، ٹھیک ہے، اس کی لڑائی نماز پڑھنے پر ہوتی ہے جس کو وہ کیا کہتی ہے؟ اٹھک بیٹھک کہتی ہے۔ اب اس سے بھی سوال بن سکتا ہے کہ نماز کو اٹھک بیٹھک کون کہتا ہے؟ تو وہ نعیمہ کہتی ہے۔ تو یہ پانچویں فصل میں بیان ہے۔
تو پہلی فصل میں کیا ہوتا ہے، نسو خواب دیکھتا ہے. دوسری اس میں وہ بیڑا اٹھاتا ہے اور اپنی بیوی سے اس کے بارے میں بات کرتا ہے کہ تم لڑکوں اور لڑکیوں کے بارے میں، کہ لڑکوں کی میں کروں گا اور لڑکیوں کی تم کرنا. تیسری میں کیا ہوتا ہے، اس کی چھوٹی بیٹی حمیدہ سے، فہمیدہ جو ہے، فہمیدہ اس کی جو نسو کی بیوی ہوتی ہے فہمیدہ، وہ اپنی چھوٹی بیٹی حمیدہ سے گفتگو کرتی ہے. چوتھی میں کیا ہوتا ہے، نسو اور وہ سلیم جو چھوٹا بیٹا ہوتا ہے ان کی گفتگو ہوتی ہے. پانچویں میں کیا ہوتا ہے، فہمیدہ اور اس کی بیٹی، بڑی بیٹی جو ہے میں نعیمہ، اس کی کیا ہوتی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ نماز کو کیا اٹھک بیٹھک کہتی ہے. چھٹی فصل میں کیا ہوتا ہے، نسو اپنے منجلے بیٹے علیم کی اصلاح کرتا نظر آتا ہے. علیم، ٹھیک ہے، یہ منجلہ بیٹا تھا. ساتویں فصل میں نسو اور بڑے بیٹے کلیم کی کشمکش سامنے آتی ہے، جو اس قصے کی خاص کشمکش ہے. کلیم کو پہلا منجلہ بھائی اور پھر ماں سمجھاتی ہے، مگر وہ باپ کے پاس جانے سے انکار کرتا ہے. وہ اس تہذیب میں رچا ہوا ہے جو مغلیہ سلطنت کے آخری دور میں موجودہ رائج تھی. یہاں دونوں چھوٹے بڑے بھائی کلیم کو سمجھاتے ہیں اور کلیم اس تہذیب کی خوبیاں گنواتا ہے. ماں بھی سمجھاتی ہے مگر کلیم جو ہے وہ نہیں مانتا ہے. ٹھیک ہے. چھٹے میں کیا ہوتا ہے، کیا نام تھا اس کا، علیم اور نسو کی بات ہوتی ہے. پھر ساتویں میں کیا ہوتا ہے، کلیم اور نسو کی جو ہے وہ کشمکش بیان کی گئی ہے. اس کو دونوں بھائی سمجھاتے ہیں کلیم کو. کلیم جو ہے وہ سب سے بڑا بیٹا ہوتا ہے، پھر علیم ہوتا ہے اور سب سے چھوٹا سلیم بیٹا ہوتا ہے. اور فہمیدہ اور حمیدہ یہ دو بہنیں ہوتی ہیں. ویسے تین کا بھی کہیں یہ ہے کہ تین بہنیں، ایک چھوٹی منجلی، اس طریقے نام ہے چھوٹی، لیکن فہمیدہ اور حمیدہ ان دونوں کی کو کردار جو ہیں وہ دکھائے گئے ہیں. آپ نے بھی یہ ناول پڑھا ہوگا. میں نے بھی یہ ناول جو ہے وہ بی اے کے فرسٹ سیمسٹر میں جو ہے وہ میرے نصاب میں شامل تھا، اور یہ میں نے فرسٹ سیمسٹر میں جو ہے وہ ناول کو پورا ہی پڑھا تھا لائبریری سے بک لے کے. اچھا ناول ہے. آپ بھی اگر نہیں پڑھا ہو تو آپ بھی اگر وقت ہو تو ضرور پڑھیے گا. آٹھویں فصل میں نعیمہ کو اس کی خالہ زاد بہن صالحہ راست پر لے آتی ہے. آٹھویں فصل میں، ٹھیک ہے. نویں میں کلیم ناخوش ہو کر گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور نسو کو اس کا تکلف خانہ جو عشرت منزل اور خلوت نامہ کے نام سے 2 کمروں پر مشتمل تھا، اس میں موجودہ کتاب کو جلاتا ہے. اس کا بھی آتا ہے عشرت منزل اور خلوت منزل، وہ خلوت خانہ. ٹھیک ہے، یاد رکھنا. یہ جو ہے وہ ناول توبۃ النسو میں ہے، اور یہ کس کے تھے، یہ کلیم کے کمرے تھے 2. 10ویں فصل میں قصہ نسو کے گھر سے باہر نکلتا ہے. کلیم کی مرزا ظاہر دار بیگ سے ملاقات ہوتی ہے. کلیم پکڑا جاتا ہے اور نسو اسے رہا کرواتا ہے. پھر فطرت سے کلیم کی ملاقات ہوتی ہے اور کلیم جائیداد بیچ کر جو ہے وہ اس کے ساتھ گل چھرے اڑاتا ہے. 11ویں فصل میں کیا ہوتا ہے، کلیم ریاست اور دولت آباد جا کر دیکھو 9ویں میں وہ گھر چھوڑ دیتا ہے. اور 10ویں میں کیا کرتا ہے، وہ 10ویں فصل میں گھر کی جو جائیداد ہوتی ہے وہ بیچ دیتا ہے. مرزا جاگیردار بیگ کے پاس جو اس کا دوست ہوتا ہے اس کے پاس جاتا ہے. پھر کیا کہتے ہیں، کلیم سے فطرت جو اس کا چچا زاد بھائی بھی ہوتا ہے اس سے ملاقات ہوتی ہے. پھر اس سے مل کر جو ہے وہ اپنی گھر کی جو جائیداد ہوتی ہے وہ بیچ دیتا ہے. 11ویں فصل میں کیا کرتا ہے، کلیم جو ہے وہ ریاست دولت آباد جا کر قصیدہ لکھتا ہے تاکہ دربار تک رسائی ہو سکے. لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ریاست کی بساط الٹ گئی ہے اور ریجیڈنٹ نے امور ریاست کا اہتمام ایک کمیٹی کو تقویض کر دیا ہے. وہ صدر اعظم سے ملتا ہے جو ایک بوڑھے مولوی ہیں. وہ اسے ریاست فوج میں بھرتی کر لیتے ہیں. اس آخری فصل میں نعیمہ کے سدھر جانے اور پھر سے گھر آباد ہونے اور ساتھ ہی کلیم کے مزے اور اس کی آخرت وقت کی حالات کا بیان ہے. ڈاکٹر احسن فاروقی نے مرات العروس اور توبۃ النسو اور دوسرے ناولوں کو ناول نہیں تمثیل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یاد رکھنا. ڈاکٹر احسن فاروقی کہتے ہیں مرات العروس اور توبۃ النسو اور دوسرے ناول کو ناول نہیں تمثیل کہتے ہیں. پوچھا جاتا ہے ناول کو تمثیل کس نے کہا، ڈاکٹر احسن فاروقی نے. اب اس کی پہلی کتنی اس میں ٹوٹل فصلیں ہیں، تو 12 فصلیں ہیں. کون کون سی ہیں ایک بار آپ ریویژن کر لیجیے. پہلی فصل میں کیا ہوتا ہے کہ وہ خواب دیکھتا ہے. کون خواب دیکھتا ہے، تو وہ
وہ خواب دیکھتا ہے، نسو دیکھتا ہے، ہیضہ کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ ایک خواب دیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، خواب دیکھتا ہے نسو۔ پھر دوسری اس میں کیا ہوتا ہے، وہ اصلاح کا بیڑا اٹھاتا ہے۔ دونوں نسو اور فہمیدہ جو ہے وہ لڑکیوں کی تربیت کرے گی اور جو نسو ہے وہ لڑکوں کی تربیت کرے گا۔ تیسرے میں کیا ہوتا ہے، حمیدہ اور فہمیدہ کی جو ہے وہ فہمیدہ چھوٹی بیٹی، اس کی گفتگو ہوتی ہے۔ چوتھے اس میں کیا ہوتا ہے، علیم اس کا چھوٹا بیٹا، سلیم اور نسو کی بات ہوتی ہے تو وہ پتہ چلتا ہے کہ جو سلیم ہے وہ کافی حد تک سدھر چکا ہے۔ ٹھیک ہے، چوتھی اس میں۔ پانچویں اس میں کیا ہوتا ہے، پانچویں اس میں نعیمہ اور فہمیدہ کی جو گفتگو ہوتی ہے اور وہ جو ہے وہ نماز کو کیا کہتی ہے، اٹھک بیٹھک کہتی ہے۔ چھٹی فصل میں کیا ہوتا ہے، نسو اور علیم کی گفتگو ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، نسو اور علیم جو ہے وہ منجلا بیٹا ہوتا ہے، اس سے گفتگو ہوتی ہے۔ اور ساتویں میں اس میں کیا ہوتا ہے کہ نسو اور کلیم کی کشمکش کا منظر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور نسو جو ہے وہ کلیم کو بلواتا ہے، وہ کلیم جو ہے وہ نہیں جاتا ہے اور گھر والے اسے سمجھاتے ہیں مگر وہ نہیں سمجھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور آٹھویں اس میں کیا ہوتا ہے، آٹھویں اس میں جو ہے وہ صالحہ اور نعیمہ خالہ جات جو بہن ہے، وہ نعیمہ اس کی خالہ جات بہن ہے تو وہ نعیمہ کو آ کر مناتی ہے۔ ٹھیک ہے، نویں اس میں کیا ہوتا ہے، نویں جو فصل ہے اس میں جو ہے وہ نسو جو ہے وہ باپ سے گھر ناراض ہو کر کیا کرتا ہے، گھر کو چھوڑ دیتا ہے۔ 10ویں میں کیا ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں، مرزا ظاہر دار کے گھر میں جو اس کا دوست ہوتا ہے مرزا ظاہر دار بے، اس کے گھر جاتا ہے۔ پھر اس کے گھر سے پھر وہ بعد میں دونوں پکڑے جاتے ہیں، پھر وہ جیل چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں فطرت سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ کیا کرتا ہے، جائیداد بیچ دیتا ہے۔ پھر 11ویں میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ہے کلیم جو ہے وہ نوکری کی تلاش میں نکلتا ہے اور دولت آباد جاتا ہے اور اس کو نوکری جو نہیں ملتی ہے تو پھر وہ واپس گھر آ جاتا ہے۔ بعد میں اس میں جو ہے وہ نعیمہ جو ہے وہ نیک بن جاتی ہے اور نیک راستے پر، اور جو کلیم ہے وہ اپنی بہن کے گھر جو ہے وہ وفات پاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پوری جو ہے وہ 12 فصلیں ہوئی۔ ایک بار میں نے آپ کو ریویژن بھی کرا دیا جوانی۔ ٹھیک ہے، اب ہم کرداروں کی پہچان، اب آپ کو آسانی سے جو ہے وہ کردار یاد ہو جائیں گے۔ نسو جو ہے وہ کلیم اور ظاہردار بیگ کے توتاً نسو کے مرکزی کردار ہیں۔ نسو جو ہے وہ خاندان کا سربراہ اور فہمیدہ کا شوہر ہے۔ فہمیدہ کون ہے تو نسو کی بیوی ہے۔ کلیم کون ہے تو نسو کا بڑا بیٹا ہے۔ علیم جو ہے وہ نسو کا منجلا بیٹا ہے۔ سلیم جو ہے وہ چھوٹا بیٹا ہے۔ حمیدہ جو ہے وہ نسو کی منجلی بیٹی ہے، حمیدہ۔ نعیمہ کون ہے تو نسو کی بڑی بیٹی ہے، نعیمہ۔ صالحہ کون ہے جو کہ نعیمہ کی خالہ زاد بہن ہے، وہ نعیمہ کی سہیلی ہے۔ تو یاد رکھنا اس کے بارے میں، یہ کردار جو ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں، امپورٹنٹ ہے۔ مرزا ظاہر دار بیگ کلیم کا دوست ہے۔ خان بہادر، اب نذیر احمد کے بارے میں پڑھیں گے۔ خان بہادر شمس العلماء نذیر احمد، نام ہے ان کا نذیر احمد تھا اور خطاب ان کو خان بہادر شمس العلماء کا ملا تھا۔ نذیر احمد موضوع رہیٹر پرگنہ افضل گڑھ، تحصیل نگینہ، ضلع بجنور میں 1830 کو پیدا ہوئے۔ جمیل ظالبی کے مطابق اور نور الحسن وغیرہ نے پیدائش 1836 بھی لکھا ہے لیکن صحیح 1830 ہی ہے۔ 1836 یا پھر 1830 تو یہ پیدائش جو ہے وہ مانی جاتی ہے کہ نذیر احمد کی۔ ٹھیک ہے، تو ان میں تھوڑا وہ ہے تو یاد رکھ لینا۔ اور 1830 سے یاد آیا کہ 1830 کو ہی محمد حسین آزاد کی بھی جو ہے وہ پیدائش ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، یاد رکھ لینا۔ نذیر احمد کا انتقال 3 مئی 1913 کو فالج کی وجہ سے دہلی میں ہوا، جمیل ظالبی کے مطابق۔ پیدائش تو میں نے بتا دی 1830 میں جو ہے وہ محمد حسین آزاد کی بھی تھی، لیکن اب محمد حسین آزاد کی وفات آپ لوگ کامنٹ کر کے بتانا۔ ٹھیک ہے،
نذیر احمد کے والد کا نام سعادت علی خان تھا، جس کا پیشہ جو ہے وہ معلمی تھا۔ نذیر احمد کے جد اعلیٰ شیخ عبدالقدوس گنگوہی کے خلیفہ شیخ عبدالغفور اعظم پوری تھے اور ان کے خاندان کے افراد وہ پیرزادہ کہلاتے تھے۔ نذیر نے فارسی اپنے والد سے پڑھی تھی۔ نذیر کے دیگر اساتذہ تھے ڈپٹی نصیر اللہ خورجی، مولوی مملوک علی، امام بخش شہبائی، ماسٹر رام چندر، مولوی عبدالخالق۔ یہ کون تھے؟ دیگر اساتذہ ان کے تھے، ٹھیک ہے، اور فارسی انہوں نے اپنے والد سے سیکھی۔ مولوی مملوک علی، امام بخش شہبائی، ماسٹر رام چندر، مولوی عبدالخالق، یہ آپ نے نام سنے ہوں گے۔ یہ کہاں پہ انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، اسے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ نذیر احمد نے اورنگ آبادی مسجد دہلی میں مولوی عبدالخالق سے اپنے بھائی کے ساتھ تعلیم حاصل کی تھی، جہاں نذیر محلے سے کھانا مانگ کر جو ہے وہ لاتے تھے۔ مولوی عبدالخالق ہیں، ان کا نہیں سنا ہوگا، لیکن مولوی مملوک علی، امام بخش شہبائی اور ماسٹر رام چندر دہلی کالج۔ نذیر احمد نے اورنگ آباد مسجد جو ہے وہ دہلی میں ہے، وہ مولوی عبدالخالق سے اپنے بھائی کے ساتھ تعلیم حاصل کی تھی، اور جو کیا کرتے تھے، محلے سے کھانا مانگ کر لاتے تھے۔ نذیر احمد نے اورنگ آبادی مسجد میں گزارے ہوئے اوقات کے بارے میں ایک لیکچر میں بتایا کہ ان کی زندگی کا یہ بدترین وقت تھا، اور اگر وہاں 4-5 سال رہنا پڑتا تو میں دنیا دونوں سے تباہ ہو لیا تھا، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے اپنے لیکچر میں بتایا تھا۔ کیونکہ نذیر احمد جو ہے وہ محلے سے کھانا مانگ کے جو ہے وہ کھاتے تھے، یہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ اور وہاں پہ یہ مولوی عبدالخالق، ان کی ایک پوتی تھی صفیہ، جن کے سے ان کی مولوی نذیر احمد کی شادی ہوئی تھی، صفیہ، تو وہ جو ہے وہ انہیں نذیر احمد کو بہت پریشان کرتی تھی، وہ ان سے مسالہ پسواتی تھی اور وہ نہیں پیستے تھے، تو جو ان کی انگلیوں پر جو ہے وہ سلوٹا جو ہے جس سے مسالہ پسواتی تھی اس سے مارتی تھی اگر وہ نہیں پیستے تھے۔ تو یہی وہ لکھا انہوں نے اپنے لیکچر میں دیا کہ بدترین وقت تھا، اور اگر وہ 4-5 سال رہنا پڑتا تو میں دین اور دنیا دونوں سے تباہ ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ نذیر احمد کا داخلہ دلی کالج میں 1845 میں حسن اتفاق سے ہوا تھا، اور وہ 1853 تک زیر تعلیم رہے تھے۔ نذیر احمد کو دلی کالج سے 4 روپیہ ماہوارہ وظیفہ داخلہ ہونے کے بعد ملنا شروع ہوا تھا، جو کالج سے نکلنے تک 24 روپے ہو گیا تھا۔ 4 روپے سے کتنا ہو گیا تھا؟ 24 روپے۔ دلی کالج میں نذیر احمد کے ہم جماعت محمد حسین آزاد اور مولوی ذکاء اللہ تھے، ٹھیک ہے، ان کی پیدائش کے بارے میں بات کری تھی، اور ان کی وفات آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیں گے۔ دہلی کالج کے زمانہ تعلیم میں نذیر احمد کا خاص مضمون کیا تھا؟ عربی تھا۔ نذیر احمد کی شادی خاندانی دستور اور والدین کی مرضی کے خلاف، ٹھیک ہے، والدین کی مرضی کے خلاف ہی تھی، جبکہ ان کی شادی بجنور میں طے بھی ہو چکی تھی۔ مولوی عبدالخالق کی پوتی اور مولوی عبدالقادر کی بیٹی صفیۃ النساء بیگم سے دہلی میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، جہاں پہ یہ رہتے تھے۔ صفیۃ النساء بیگم مولوی عبدالخالق کی بہی پوتی تھی، جو نذیر سے شیر دو شیر مسالے پسواتی تھیں، اور درمیان میں نذیر کے ہاتھ روکنے پر بٹے سے انگلیوں پر مارتی تھیں، اور پھر بعد میں انہیں سے کیا ہوئی؟ شادی ہو گئی۔ نذیر احمد نے والدہ کے اصرار پر 1888 میں بجنور کی ایک خاتون سے بھی عقد کیا تھا۔ حکومت برطانیہ نے نذیر احمد کو شمس العلماء کا خطاب 1897 میں دیا تھا۔ ایڈنبرگ یونیورسٹی ان کو شمس العلماء کا خطاب کب ملا تھا؟ 1897 میں۔ ایڈنبرگ یونیورسٹی نے نذیر کو LL.D کی اعزازی ڈگری 1902 میں عطا کی تھی۔ پنجاب یونیورسٹی نے DL اور پنجاب یونیورسٹی نے DL کی ڈگری سے نذیر احمد کو سرفراز کیا تھا۔ نذیر احمد نے حیدرآباد یونیورسٹی کے قیام کے دوران 6 مہینے 17 دن کی مدت میں قرآن مجید حفظ جو ہے وہ کیا تھا۔ نذیر احمد کے کردار جو ہیں وہ اس میں بامسمہ ہوتے ہیں۔
نذیر احمد کے تمام ناول مقصدی اور اصلاحی ہیں۔ سب سے پہلے تعلیم نسبہ کو موضوع نذیر احمد نے بنایا۔ نذیر احمد کے کردار یا تو شیطان ہوتے ہیں یا فرشتے، انسان نہیں ہوتے۔ یہ کس کا قول ہے؟ اعلیٰ مشرر کا، اور یہ امپورٹنٹ ہے، یاد رکھنا۔ اب نذیر احمد کے کارناموں کے بارے میں بات کریں گے۔ تراجم انہوں نے ترجمے جو کیے ہیں وہ ہیں: انکم ٹیکس ایکٹ 1859 یا 60، تعزیرات ہند، یہ نذیر احمد نے 1860 یا 61 میں ایک انگریزی کتاب انڈین پینل کوڈ کا ترجمہ تعزیرات ہند کے نام سے، ٹھیک ہے، تعزیرات ہند کے نام سے جو ہے وہ کیا تھا انہوں نے، اور جس کے عوض انہیں سونے کی گھڑی پیش کی گئی تھی اور ڈپٹی کلیکٹر کے نام کے لیے جو ہے وہ نامزد کیا تھا۔ تعزیرات ہند یاد رکھنا، امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ 1860-61 میں ایک انگریزی کتاب انڈین پینل کوڈ کا ترجمہ کیا تھا، یاد رکھنا، سوال بن سکتا ہے۔ ضابطۂ فوجداری 1862 میں، قانون شہادت 1871 میں، مصائب غدار 1863 میں، سماوات 1872 علم حیات پر مبنی فرانسیسی زبان میں گوئلے من کی تصانیف کا ترجمہ ہے۔ تاریخ دربار تاج پوشی، پھر ہے درسیات میں دیکھ لو، وہ تراجم تھے، اور ہیں درسیات منتخب الحکایات 1863، متفرق وہ حکایات کا مجموعہ جنہیں حکایات لقمان اور دوسرے حصوں سے انتخاب کر کے بچوں کے لیے لکھا گیا ہے۔ نصاب خسرو 1869 میں، رسم الخط یہ بھی 1869 میں، فن خطابت کے مطابق اردو فارسی حروف کے جوڑنے، لکھنے، بنانے کے اصول بیان کیے گئے ہیں رسم الخط میں۔ صرف صغیر چند پند سودمند 1871 میں، نذیر نے اپنے بیٹے بشیر الدین احمد کی نصیحت و اصلاح کے لیے لکھی تھی چند پند سودمند، ٹھیک ہے۔ اس میں متفرق موضوعات مثلاً سونا، کھانا، بات چیت، ادب وغیرہ پر مختصر مضامین ہیں چند پند سودمند میں۔ ما یغنی فی الشرف 1871 میں، مبادئ الحکمت 1871 میں، یہ اردو میں علم منطق پر رسالہ ہے جو حکمت کے کہنے پر لکھا گیا تھا۔ مبادئ الحکمت یاد رکھنا۔ مذہبی تصانیف میں کون کون سی ہے؟ تو ترجمات القرآن 1896، ادعیات القرآن 1903 میں، الحقوق و الفرائض 1906 میں۔ یہ قاموسی نوعیت کا کام 3 جلدوں پر مشتمل ہے۔ پہلی جلد میں حقوق اللہ کو، دوسری جلد میں حقوق العباد کو اور حقوق پیغمبر کو، اور تیسرے حصے میں اخلاق و آداب کو موضوع بنایا ہے۔ اجتہاد 1907، یہ کتاب سوال و جواب کے مکالماتی انداز میں لکھی گئی ہے۔ اس میں کل 172 سوالات ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اجتہاد، اس کتاب میں یہ بات نمایاں ہوتی ہے کہ اسلام دین فطرت ہے اور زندگی کو دین فطرت کے عین مطابق ڈھالتا ہے۔ اب ہے اماحۃ الامۃ 1908 میں، یہ وہ کتاب ہے جو پادری احمد شاہ شوق کی کتاب اماحۃ الامۃ کے جواب میں لکھی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد ازدواج اس کتاب کا موضوع ہے۔ مطالب قرآن، یہ نامکمل ہے۔ مکاتیب میں دیکھ لیجیے، موعظہ حسنہ ان خطوط کو جمع کر دیا گیا ہے جو نذیر احمد نے اپنے اکلوتے بیٹے بشیر الدین احمد کی ہدایت و تربیت کے لیے لکھے تھے۔ شاعری میں ہے مجموعہ بے نظیر، یہ 1909 میں ہے۔ یہ نذیر احمد کی قومی و متفرق اور اردو عربی نظموں کا مجموعہ ہے۔ نذیر احمد نے کل کتنے 44 لیکچر دیے ہیں۔ نذیر احمد کے ناول، انہوں نے جو ہے وہ کل 7 ناول لکھے ہیں۔ سب سے پہلا ناول ہے مرات العروس، دوسرا ناول ہے بنات النعاس، تیسرا ہے توبۃ النصوح، چوتھا ہے فسانہ آزاد، پانچواں ہے ابن الوقت، چھٹا ہے ابن الوقت، چھٹا ہے ایامی، ساتواں ہے رویائے صادقہ، ٹھیک ہے۔ یہ 7 ناول ہیں۔ اب ایک ایک کر کے انہیں پڑھتے ہیں، ان کے مرکزی کردار، ان سے بھی سوال بنتے ہیں۔ یہ ڈائریکٹ UGC نیٹ میں بھی شامل نہیں ہیں، لیکن
ان کے کرداروں سے جو ہے وہ کوشچن بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سال اشاعت 1869 میں نذیر احمد کا پہلا ناول ہے جسے انہوں نے اپنی لڑکیوں کی تربیت و اصلاح کے لیے لکھا تھا، میرۃ العروس۔ نذیر احمد نے لکھا ہے کہ 3 برس پہلے جب وہ جھانسی میں تھے تو اکبری کا حال قلم بند کیا، اور پھر لڑکیوں کے تقاضے پر 1.5 برس میں عسکری کا حال لکھا۔ گویا 1866 میں اکبری کا اور 1.5 سال برس میں عسکری کا حال لکھ کر 1868 میں اسے مکمل کیا۔ یہ جمیل جالبی کے مطابق ہے۔ نذیر احمد نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی پر یہ کتاب میرۃ العروس اس کے جہیز میں دی تھی۔ نذیر احمد کے ناول میرۃ العروس کا موضوع لڑکیوں کی تعلیم و تربیت اور اصلاح ہے۔ حکومت یاد رکھنا، یہ سارے پوائنٹ امپورٹنٹ ہیں۔ حکومت نے میرۃ العروس پر نذیر احمد کو 1000 روپے بطور انعام دیا تھا۔ اسٹیٹمنٹ میں بھی کوشچن جو ہے وہ بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نذیر احمد نے میرۃ العروس لکھ کر جنانہ سوسائٹی پر ایک اہتمام باندھا ہے۔ یہ سر سید قول ہے، یہ بھی ویری امپورٹنٹ ہے۔ میرۃ العروس کے کردار کون تھے؟ تو محمودہ، ماما عظمت، ماما دیانت النساء، حسنارہ، اصغری، اکبری ایک کردار ہے، کامران یہ اس میں کردار ہیں، ٹھیک ہے۔ بنات النعاش اس میں پورے کردار دیے نہیں ہے، کامران جو ہے وہ ان کا شوہر ہے، اصغری یا اکبری کا کامران، اور ایک اور ہے، یہ پورے کردار اس میں دیے نہیں گئے۔ بنات النعاش جو ہے وہ 1872 میں، یہ نذیر احمد کی یہ تصانیف ان کے پہلے ناول میرۃ العروس کے مقصد کا تکملہ ہے، جو یوں کہا جائے کہ میرۃ العروس کا دوسرا حصہ ہے۔ بنات النعاش میرۃ العروس میں خانہ داری اور تعلیم کے چند بنیادی و عینی تصورات کو بھرا گیا تھا۔ بنات النعاش میں ایک زندہ جیتے جاگتے کردار حسنارہ کی انہی خطوط پر ایسی تعلیم و تربیت کی جاتی ہے کہ وہ خود ایک مثالی عورت بن جاتی ہے۔ توبۃ النسوء یہ 1874 میں، جس کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ پھر ہے فسانہ مبتلا، یہ محسنات 1885۔ فسانہ مبتلا کا موضوع جو ہے وہ تعداد ازدواج کی اور اس کے خراب نتائج ہے، یاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ اس کا ہیرو جس کو شروع ہی سے بد اعتبار دکھایا گیا ہے، 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے جسے گھر کی عورتوں کے لاڈ پیار نے بگاڑ دیا ہے۔ کردار ہیں اس میں مبتلا، میر تقی، ہریالی، غیرت بیگم، سید ناصر، سید خاطر، حاضر، عارف، ٹھیک ہے۔ یہ فسانہ مبتلا میں ہے۔ پھر ہے ابن الوقت 1888 میں، اس میں غدر کے بعد کے حالات پیش کیے گئے ہیں۔ تہذیب نو کو قدر اپنانا چاہیے اور طرز کہن پر کس حد تک اڑنا ضروری ہے، یہاں اس ناول کا موضوع ہے۔ کردار ہیں اس میں ابن الوقت، ناول صاحب مسٹر شارف، حجت الاسلام۔ پھر ہے چھٹا جو ہے وہ ایامی، چوتھا لکھا ہے، یہ مسٹیک ہے، ٹھیک ہے، چھٹا ہے اس کی جگہ۔ اس ناول میں گھریلو زندگی کے ایک اہم مسئلے کو موضوع بنایا گیا ہے۔ مسلمانوں میں ہندوؤں کے زیر اثر بیوہ عورتوں کی شادی برا جو ہے وہ سمجھا جانے لگا تھا۔ نذیر احمد نے قرآن مجید میں بیواؤں کی شادی کی اجازت کے پیش نظر اصلاح کا بیڑا اٹھایا اور گھریلو زندگی کے اس اہم مسئلے پر ایک ناول ایامی کے نام سے لکھا۔ ایامی ایم کی جمع ہے، جس کے معنی بے شوہر والی یعنی بیوہ یا مطلقہ کے ہیں۔ کردار اس میں ہیں آزادی بیگم، خواجہ آزاد، ہادی بیگم۔ بقول جمیل جالبی، یہ اردو زبان کا پہلا ناول ہے جو بیواؤں کے موضوع پر لکھا گیا اور اس طرح لکھا گیا کہ کہانی اور اس کا بیان ہمارے دل میں اتر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایامی تھا۔ اب ہے رویائے صادقہ 1894، یہ نذیر احمد کا آخری ناول ہے۔ دیواچے میں نذیر احمد نے اسے رسالہ کہا ہے اور نبی ایجوکیشنل کانفرنس 1894 کے لیکچر میں اسے ناول کہا ہے۔ رویائے صادقہ کا موضوع یہ ہے کہ عقل کے ذریعے مذہب کو نہیں سمجھا جا سکتا، بلکہ پختہ عقیدہ ہی مذہب کے ماننے والوں کے لیے ضروری ہے۔ کردار ہیں اس میں صادقہ اور سید صادق۔ تو آج کی کلاس میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔
تب تک کے لیے خدا حافظ.